الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی واجب الاحترام قبل صد تکریم حاضرین و سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں ان برکتوں رحمتوں سے مستفید ہونے کی رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ آج الحمدللہ پہلا روزہ اور اس کی پہلی سحری ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین بخیر و عافیت یہ سارا مہینہ اسی طرح اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین کووڈ-19 کرونا وائرس جو کہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اس رمضان المبارک کی برکت سے، رحمت سے اللہ رب العالمین اس سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ حدیث طیبہ کی روح سے یہ امید نظر آتی ہے کہ 12 مئی سے کرونا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ عام بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث پاک کی روح سے 12 مئی کو کرونا وائرس کا پھیلاؤ کیسے ختم ہوگا؟ تو میں نے مسند احمد کی حدیث پاک حدیث نمبر 5105 پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ ان عثمان ابن عبداللہ بن سراقہ آپ فرماتے ہیں قال سألت ابن عمر، یہ ابن سراقہ جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا، یعنی حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کیا پوچھا؟ ان بیع الثمار، یہ پھلوں کی بیع کے بارے میں پوچھا۔ فقال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الثمار، تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے حتیٰ تذہب الآہات، یہاں تک کہ وبا نہ چلی جائے۔ یعنی حدیث پاک کا یہ مطلب بنتا ہے کہ عبداللہ بن سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ پھلوں کی بیع کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا حضور نے منع فرمایا ہے کہ جب تک وبا ختم نہ ہو جائے پھلوں کی بیع نہ کرو۔ تو وہ آگے سے پھر سوال کرتے ہیں وَمَتَى ذَاكَ، یہ وبا کب ختم ہوگی؟ قال حتیٰ تطلع الثریہ، فرمایا یہ بیع اس وقت، یہ وبا اس وقت ختم ہوگی جب ثریہ ستارہ طلوع ہوگا۔ اب یہ واقعہ تو اس وقت کا ہے، لیکن یہ جو موجودہ وبا کا وقت گزر رہا ہے، ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ثریہ ستارہ طلوع ہونے والا ہے، اور وہ طلوع ہوگا 12 مئی کو۔ اور یہ عبداللہ بن سراقہ ابن عمر سے جو سوال کرتے ہیں، اور ابن عمر حضور کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں وبا پھیلی تو آپ نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع کیا، تو پوچھا گیا کہ جناب کب تک منع ہے؟ فرمایا جب تک وبا ختم نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا وبا کب ختم ہوگی؟ فرمایا جب ثریہ ستارہ طلوع ہوگا۔ تو ماہرین فلکیات
کی اس بات کو سامنے رکھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں تو حضور کا یہ ارشاد مسند احمد حدیث نمبر 5105 پہ موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ تو جناب پھلوں کی وبا کے بارے میں ہے، عام وبا کا کیا حکم ہوگا، تو اس حدیث کے مطابق ثریا ستارہ طلوع ہونے پر وبائی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور علم فلکیات کے اعتبار سے ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے ایک مرفوع روایت میں ہے کہ جب ستارہ صبح نمودار ہوتا ہے، یعنی صبح کے وقت یہ ثریا ستارہ جو ہے یہ نمودار ہوتا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، تو ہر شہر سے بیماری اٹھا لی جاتی ہے، اور موسم گرما کے شروع میں اس کا طلوع واقع ہوتا ہے۔ موسم گرما کے شروع میں اس کا طلوع واقع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بلد حجاز میں گرمی زوروں پر ہوتی ہے۔ بلد حجاز کے شہروں میں گرمی اب بھی زوروں پر ہے، اور ابھی گرمی آئی نہیں، گرمی کی شروعات ہے، اور گرمی کی شروعات میں یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے جو بالکل اس کے طلوع ہونے کا وقت ہے۔ تو یہاں پر پھلوں کی وبا سے متعلق ابو داؤد کے حوالے سے ہے کہ جب ثریا طلوع ہوگا تو بیماری ہر ملک سے دور ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے اور ماہرین فلکیات کے اس پیشین گوئی سے یہ پتہ چلا کہ امید کی جا رہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو 12 مئی کو یہ جو پھیلاؤ ہے اس بیماری کا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ایک زاویے سے۔ دوسرے زاویے سے ہم مسلمان ہیں چونکہ، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ رب العالمین، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن رمضان المبارک کا مہینہ رب العالمین نے ہمارے جیسوں کے لیے بنایا ہے کہ جن کی دعائیں ویسے قبول نہ ہوتی ہوں، جن کے گناہ زیادہ ہوں، ان کو مانگنے کا طریقہ نہ ہو، سوال کرنے کی سمجھ نہ ہو، کمزوریاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، غفلتیں ہوں، وہ سب ہم میں ہیں۔ تو پھر بھی رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ انہی لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جن کو مانگنے کی سمجھ نہیں، جن کو دعا کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، جو خود گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، جن کا اتنا رب کی ذات پہ یقین نہیں ہو سکتا، تو فرمایا میں نے ایک مہینہ رمضان کا ایسا بنا دیا ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی میں 10 لاکھ وہ بندہ جو جہنم میں ہوتا ہے، اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہ جہنم سے نکل کے جنت کی کیاریوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جن گناہوں کی وجہ سے بیماریاں وبائیں آتی ہیں، جب وہ گناہ معاف ہو جائیں گے اس مہینے میں، تو پتہ چلا کہ اگر وہ چیز سامنے نہ بھی رکھیں، رمضان المبارک کی برکتوں کو سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ اس ماہ مبارک کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے، ہم جیسوں کے لیے۔ رب جانتا تھا نا، اب آخر ہم بھی تو اس کے بندے ہیں نا، تو ہم جیسے ناکارہ، ناتواں، غافل لوگوں کا کام بنانے کے لیے رب العالمین نے یہ پورے سال میں سے ایک مہینہ رمضان کا ہم جیسوں کے لیے بنا دیا۔ تو اس لیے اس مہینے میں جتنا بندہ بخشش مانگتا ہے رب سے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا من استغفر کل یوم و لیلۃ، وہ آدمی جو ہر رات یا دن من شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی رات یا دن میں 10 مرات 10 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتا ہے، آتاہ اللہ ثواب جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و حملۃ العرش، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جتنا جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے وہ فرشتے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کے بدلے جو ان کو ثواب ملتا ہے، اس ماہ مبارک کی دن یا رات میں 10 مرتبہ رب کی بارگاہ میں
بخشش کی دعا مانگنے والے کو اللہ رب العالمین اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے، وَمَحْيَا ذُنُوبَهُ، اور اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور وہ لفظ جو میں نے آپ کو اکثر کہلوائے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بڑا کامل استغفار ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے نا کہ کوئی عالم دین یا بزرگ کوئی ولی کامل، کوئی شیخ طریقت آپ کو یہ کہے کہ استغفار کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا نام استغفار ہے۔ جیسے اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ 7 بار تسمیہ پڑھو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے 7 بار کہنا ہے تسمیہ، بلکہ بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بزرگ یہ کہے کہ تسمیہ 7 بار پڑھو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار پڑھو، یعنی پوری بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح استغفر اللہ کو استغفار کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے نا استغفار کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے استغفار لفظ کہنا ہے اور دانہ نیچے پھینکنا ہے، نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے لفظ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تو یہ پورا جو میں نے جملہ آپ کے سامنے بولا، یہ خوبصورت جملہ ہے۔ ویسے علماء اور فقہا اور مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 جو اشرے ہیں، اس کے پہلے اشرے میں دعا ہونی چاہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے اشرے میں دعا ہونی چاہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرے اشرے میں دعا ہونی چاہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ان تینوں میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ ایک اس جملے میں پائی جاتی ہے جو میں آپ کو کہلواتا ہوں۔ آپ بے شک پورا مہینہ یہی جملہ پڑھتے رہے، اور کوشش کریں کہ دن میں روزے کے ساتھ 100 مرتبہ یہ استغفار آپ ضرور کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے روزے قبول فرمائے، رمضان المبارک کی عبادات قبول فرمائے، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔